دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، ٹی ٹی پی کر رہی ہے، امریکی اسلحے کے زیر استعمال ہو رہی ہیں۔ بلوچ دہشت گرد ہوں چاہے ٹی ٹی پی ہو، افغان جو حکومت ہے وہ کھل کر پشت پناہی عالمی دہشت گرد تنظیموں کی کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں افغانستان دوبارہ سے اس خطے اور عالمی امن کے لیے ایک دہشت گردی کا مرکز بھی بن گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ امریکہ کو دوبارہ افغانستان کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور دہشت گرد یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے لگے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کے موقف کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین حملے میں دہشت گردوں نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد چھوڑے گئے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صنعتکار کالٹ کی بنائی ہوئی ایک M4A1 کاربائن رائفل حملے کی جگہ سے ملی ہے اور رائفل کے سیریل نمبر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افغانستان میں امریکی افواج کو بھیجے گئے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کا حصہ تھی۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور پاکستان خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں پر جنگجو امریکی ہتھیاروں اور سامان سے لیس ہیں۔ دی واشنگٹن پوسٹ نے ہتھیاروں کے تاجروں اور سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکی رائفلز، مشین گنوں اور نائٹ ویژن چشموں کا اصل مقصد افغانستان کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا تھا، لیکن اب یہ ہتھیار دہشت گرد گروپس پاکستان کے خلاف ہی حملوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی 2021 میں امریکی افواج سے چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے لگا ہے، جس کی تصدیق امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھی کر دی ہے۔ امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ نجف۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ امریکہ کا جو صف اول کا اخبار ہے، جو انتہائی مؤثر اور معتبر سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے جو پاکستان کافی عرصے سے یہ موقف امریکی حکام کے ساتھ اٹھاتا رہا ہے کہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اس میں بیشتر کارروائیاں خصوصاً جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے وہ امریکی اسلحے کے زیر استعمال ہو رہی ہیں، اور اس سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے افغان حکومت کا کہ وہ جو امریکی اسلحہ امریکی افواج چھوڑ کے گئی تھیں ان کو انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ محفوظ نہیں کیا اور یہ انشور نہیں کیا کہ وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ جائیں۔ دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے بالکل کھلے بندوں ان کو یہ اسلحہ دستیاب ہے۔ اس کا یوں لگتا ہے کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کے کنٹرول میں جتنا امریکی اسلحہ ہے وہ دراصل عام کر رہے ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جائیں جا کے پاکستان کے اندر حملہ کریں اور ان ہتھیاروں کو استعمال کریں۔ لیکن اس میں تیسرا پہلو تھوڑا سا خوش آئند ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ انتظامیہ برسر اقتدار آئی ہے تو اس نے اس بڑے پیمانے پہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن امریکی اسلحہ چھوڑ کے امریکی افواج کا انخلاء کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو بہت ہی بڑی غلطی قرار دیا ہے، اور بلکہ جو موجودہ امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ جو لوگ اس فیصلے میں شریک تھے ان کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کہ کیونکہ اس کے نتیجے میں دوبارہ سے افغانستان اس خطے اور عالمی امن کے لیے ایک دہشت گردی کا مرکز بھی بن گیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو موجودہ امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبال، انہوں نے ایز اے کرنل 23 سال امریکی افواج میں سرو کیا ہے اور ان جگہوں پہ وہ پوسٹڈ بھی رہی ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو اسلحہ اتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ میں امریکی افواج چھوڑ کے گئی تھیں اور جو اب دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، یہ اب دوبارہ سے افغانستان اتنا بڑا دہشت گردی کا مرکز بن گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ امریکہ کو دوبارہ افغانستان کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی حال ہی میں پاکستان کے آرمی چیف سے بھی جو اعلیٰ امریکی حکام اور جو یو ایس کانگریس مین کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ وہاں پہ بھی اٹھایا گیا ہے اور پاکستان اور امریکہ دونوں میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی بہت بڑھ رہی ہے جو کہ علاقہ
इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है, और इसका सद्देबाब करने में मैं समझता हूँ दोनों मुल्क आगे बेहतर अंदाज में ताउन भी कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, इस मामले की इंक्वायरी भी हो रही है और जिम्मेदारों का तयन भी होना चाहिए, क्योंकि बड़े मोहलिक हथियार हैं। हमने देखा कि थर्मल गन्स हैं और दीगर इस तरह के हथियार हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ हुए हैं। और वैसे तो प्रैक्टिस यही रही है कि जाते हुए जब आर्मी जाती है, ख़ासतौर पर अमेरिका की किसी जगह से निकलती है, इनखला करती है, तो इस असलहे को तबाह कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर, क्या अमरीकी अफवाज के छोड़े गए हथियारों का दहशत गर्दों के हाथ लगना बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है क्या? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इस बात का बिल्कुल खुला सबूत है कि अफगान तालिबान जो है, बजाय इसके कि उस असलहे को महफूज करे ताकि खुद उनकी सरहदें महफूज हो सकें, उनके मुल्क में इस्तेहकाम आए, वो खुले बंदों ये असलहा फराहम कर रहे हैं TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को, जो कि बराह रास्त बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। और अभी जैसा जाफर एक्सप्रेस की बात की गई, जो बलोच दहशतगर्द हों चाहे TTP हो, इन दोनों को इन अमरीकी असलहे का जो हुसूल है वो इतना आसान और सहूलत के साथ इस बात का सबूत है कि अफगान जो हुकूमत है वो खुलकर पुष्पनाही आलमी दहशतगर्द तंजीमों की कर रही है। और ये न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान, इस खित्ते के ममालिक, आलमी ताकतों को मिलकर अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। अच्छा अली साहब, ये भी बताइए, सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को अमेरिका या नेटो से बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए? एक तो ये हो सकता है, साथ ही साथ या आप समझते हैं ये मामला सिफारती अंदाज से भी हल हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आला तरीन सतह पे ये मामला वैसे ही उठाया जा रहा है, उठाया जाता रहा है। अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि चंद दिन कबल जो आला सतही US कांग्रेस का वफ्द जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मिला है, और इससे कबल स्टेट डिपार्टमेंट की भी आला हुकाम पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, और वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो साबिक इंतजामिया की बहुत बड़ी एक गलती थी और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था, इसका एहसास मौजूदा इंतजामिया को है। और उन्होंने भी अफगान हुकूमत पे जोर दिया है कि यह असलहा अमरीका को वापस किया जाए, और साथ ही साथ वो भी ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कम हो, क्योंकि आप जानते हैं अभी जो रिसेंटली अमेरिका की जानिब से पहला अहम तरीन पॉलिसी दस्तावेज सामने आया है, जो US कांग्रेस में प्रेजेंट किया गया है, जो कि एनुअल इंटेलिजेंस असेसमेंट है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की, उसमें दहशतगर्दी को सबसे बड़ा अमरीकी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया है। बिल्कुल, सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का।